ہاتھ بہر دعا یا الہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا۔ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، کوئی مصیبتیں حل کرنے والا نہیں، کوئی پریشانی کو سلجھانے والا نہیں، مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا؟ اللہ کے ساتھ تبھی جوڑا جا سکتا ہے جب ہم اللہ کے اولیاء کے ساتھ اپنے قلب کو ملا دیں، اللہ کے اولیاء کی غلامی میں آ جائے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج اولیاء سے محبت کرنے کے بجائے، اولیاء سے محبت کرنے کے درس دینے کے بجائے ہمیں عداوت و نفرت کا درس دیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے نہیں سکتے، حضور غوث اعظم کچھ کر نہیں سکتے، داتا علی اجمیری کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، خواجہ غریب نواز کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا فرمایا، زمین کو بنایا، جب اللہ نے زمین کو بنایا نا تو زمین حرکت کرنے لگی، زمین ہلنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ کیا رکھ دیا؟ پہاڑ رکھنے کی وجہ سے زمین ساکت ہو گئی، چپ ہو گئی، رک گئی، ہلنا اس نے بند کر دیا۔ فرشتے نے جب یہ معاملہ دیکھا نا تو فرشتوں نے عرض کیا، مالک و مولا، پہاڑ اتنا طاقتور ہے، پہاڑ اتنا خطرناک ہے کہ ہلتی ہوئی زمین کو اس نے قابو کر لیا اور اس پر کنٹرول پا گیا۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ مالک و مولا، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل۔ پوچھا فرشتوں نے کیا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، لوہا۔ کیا طاقتور ہے؟ لوہا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لوہا ہے جو پہاڑ کو بھی ریزے ریزے کر دیتا ہے، پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوہے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ جب فرشتوں نے لوہے کا مقام دیکھا اور لوہے کا کنٹرول جب دیکھا، لوہے کی طاقت کو ملاحظہ کیا تو عرض گزار ہوئے، اے رب کریم، کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے جو لوہے کو بھی ختم کر دے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، لوہے سے طاقتور آگ ہے۔ کیا ہے؟ آگ۔ یہ آگ جو ہے لوہے کو ختم کر دیتا ہے، لوہے کو ختم کر دیتا ہے، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی آگ کے اندر، آگ اس پہ قابو پا جاتا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ معاملہ دیکھا نا تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک و مولا، آگ سے بھی خطرناک کوئی چیز ہے؟ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں، آگ سے خطرناک، آگ پر جس کو کنٹرول ہے وہ ہے پانی۔ کہ پانی جو ہے نا، کتنی ہی تیز آگ کیوں نہ ہو، کتنی بھڑکتے ہوئے شعلے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ آگ پر قابو ہو جاتا ہے اور آگ پر قابو پا لیتا ہے۔ فرشتوں نے جب پانی کی طاقت کو ملاحظہ کیا تو عرض گزار ہوئے، مالک و مولا، یہ بتا کہ پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، پانی سے بھی طاقتور ایک چیز ہے۔ عرض گزار ہوئے، مالک و مولا، کیا ہے پانی سے طاقتور؟ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، پانی سے طاقتور ہوائیں۔ کون ہے؟ ہوائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پانی کے رخوں کو چینج کر دیتا ہے۔ ہوا کا جہاں رخ ہو جائے پانی اسی طرف چلنے لگ جائے۔ اگر ہوا کے سمت مدِ مقابل پانی کے لے رہے ہوں تو لہریں ٹھہر جاتی ہیں، ہوائیں اس کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ ہوا کے آگے پانی کی لہروں کا، سمندر کی لہروں کا، دریاؤں کی لہروں کا کوئی اوقات نہیں، ہوائیں اس پر قابو ہوتی ہیں۔ فرشتے آئے اللہ کی بارگاہ میں سلنڈر ہو کر عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، کیا ہواؤں سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا، ہاں، میرا وہ بندہ
جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے وہ اس سے بھی طاقتور ہے. جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسروں کو پتہ نہ چلے. جو مومن جو بندہ اللہ کا ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا، صدقہ اس لیے نہیں کرتا کہ اخباروں میں اس کی پوسٹریں چھپ جائیں، صدقہ اس لیے نہیں کرتا کہ واٹس ایپ پر آ جائے، صدقہ اس لیے نہیں کرتا لوگوں غرباء کا خیال یا غرباء کی تعاون اس طرح اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو کہیں چودھری صاحب نے تو بڑی خدمت کی ہے، چودھری صاحب تو فلاں غریب کی جو نا شادی کراتے ہیں، فلاں ملک صاحب تو اس کی شادی کراتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب تو ولیمے میں اس کے کھانے کی دعوتیں انہوں نے دی ہوئی ہے. اس لیے نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ صدقہ کرنے کا مزاج اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. اللہ فرماتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھی قابو دیا ہے، اس کو پہاڑ پہ بھی کنٹرول دیا ہے، اس کو آگ پر بھی کنٹرول دیا ہے، اس کو لوہے پر بھی کنٹرول دیا ہے، اس کو ہواؤں پر بھی کنٹرول دیا ہے. سارے کنٹرول اللہ نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا انداز جس کا یہ ہو، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام نہ کرتا ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مال صدقہ کرے اللہ اس کو اتنا اختیار دے دے تو میرے غوث اعظم نے تو جان صدقہ کر دیا ہے، میرے خواجہ غریب نواز نے تو جان اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، میرے داتا علی اجویری نے تو اللہ کی بارگاہ میں جان صدقہ کر دیا ہے، میرے امام ابو الحسن شاذلی نے اللہ کی بارگاہ میں جان صدقہ کر دیا، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اللہ کی بارگاہ میں جان صدقہ کر دیا. تو یہ شان خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ اولیاء سے محبت کرنا. اور بابا فرید الدین اتار نے تو بڑی پیاری بات کہی، حب درویشہ جنت کلید است. درویشوں سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت جو ہے نا وہ جنت کی چابی ہے. بابا فرید الدین اتار فرماتے ہیں کہ ولیوں سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. اور دشمن ایذائے سزائے لعنت است. فرمایا ولیوں سے نفرت کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ. ہاتھ بہر دعا یا الہی بہت